میں بلوچ بھائیوں کو بٹوین دا لائنز بین السطور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو مانیں. 700 میل کا لمبا ساحل، یہ دنیا جہاں کے آپ کے ذخائر سونے کے پتہ نہیں کس کے پتہ نہیں کس کے، اس کا دفاع اکیلے آپ کے لیے مشکل ہوگا. ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں، ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی برابری تسلیم کر لیں، نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ کسی کو گولی مارنے کی ضرورت ہے. ہم میں سیاسی لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم مرد آباد زندہ آباد کے زور سے گوادر سے لے کر چمن تک اس صوبے کو بند کر سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اسٹیج پہ ہمارے انتہائی قریبی پارٹیوں کے اکابرین، دوسرے سیاسی اراکین، کارکنان، جدون صاحب کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے، آخر مجھے پھنسا کے لے آئے. جدون کہتا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے. میرے کو ہم سارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بڑا میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اس فنکشن کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے، ہم آبادی میں تھوڑے سے ہی بلوچ پشتون، لیکن ایک بات ہمیں ہمارے کارکنوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بلا خوف تردید کرنی چاہیے کہ پشتون اور بلوچ اگرچہ آبادی میں کم ہیں یا کم تھے، اس بڑے خطے میں جس میں سارے ہندوستان شامل تھا، سارا علاقہ شامل تھا، یہ ہمارے بزرگوں کی ہمت اور جرت تھی کہ وہ ہر جدوجہد میں، آزادی کی جدوجہد میں، ڈیموکریسی کی جدوجہد میں، ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں، ہمارے اکابرین جب ہندوستان متحد تھا 20 صفحے اول میں کھڑے تھے، اور جب پاکستان متحد تھا 20 صفحے اول میں کھڑے تھے. بنگال کی آبادی 54% تھی سارے پاکستان کی. یہاں کی آبادی پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم سب مل کر تو 46%. میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، چھوٹے چھوٹے نقطے اٹھاؤں گا. بلوچستان ہماری ساری آبادی، جس میں ہم کبھی کبھی گڑبڑ بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری ساری آبادی جو ہم نے لکھی ہے بلوچ پشتون کی، یہ پاکستان کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. گوجرانوالہ ضلع کی آبادی، گوجر خان ضلع کی آبادی، لاہور ضلع کی آبادی، راولپنڈی ضلع کی آبادی، ہماری تمام اس کے باوجود ہم سے زیادہ ہے. آبادی ہمارے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. وسائل ہمارے اس خطے کے بہت سارے، یورپ کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہیں. سوال یہ میں رکھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، کہ ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ جب کہ ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے اور ہمارے وسائل یورپی ممالک کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہیں، پھر ہم کیوں صبح و شام کی روٹی کے لیے پریشان ہیں؟ یہ سوال ہر بلوچ، ہر پشتون کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ہماری بھوک و افلاس، یہ ہماری مجبوریاں، یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ انسانوں کی طرف سے ہیں. انسانوں نے ہمارے وسائل پہ قابض ہو کر ہمیں بھوکوں کے حوالے کیا ہے. کوئی برا نہ مانے، اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. 1970 سے ہمارا صوبہ بنا ہے، 50 سال ہوئے ہیں. میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں،
کہ آج بھی 50 سال ہمارے اقتدار میں ہونے کے باوجود غریب بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے. عام غریب آدمی جو پھرتا ہے مکران میں، خاران میں، جمالی کے علاقے میں، جہاں غریب خدا نہ کرے ہم نے غربت کیا، 3 جوڑے کپڑے کا تصور آج بھی ایک غریب پشتون، ایک غریب بلوچ کے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنا ابھی دنیا بڑی مختصر ہو گئی ہے، گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے. یہ باتیں اگر کوئی سننا چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہر آدمی سن سکتا ہے. ہم نے ایک خیال رکھنا ہوگا، پشتون بلوچ سیاسی کارکنوں کو ہم نے ایک خیال رکھنا ہوگا کہ جذبات کی رو میں بہ کر ہم اپنا حق کا مقدمہ ایسا نہ رکھیں کہ لوگ ہماری طرف انگشتمائی کریں کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم ان اکابرین کے پیروکار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہم اسلام کے دین کے پیروکار ہیں جس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام انسان آدم اور کی اولاد ہیں. ہم سیاسی کارکن چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہو، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، یا اس کا رنگ کیا ہے، یا وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، یا اس کا لباس کیسا ہے. نہیں، ہم انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انسان سمجھتے ہیں. ہم نے کتابوں سے، بڑے بڑے بزرگوں سے، بڑے بڑے انقلابیوں سے، بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگیوں سے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کی پہلی اینٹ انصاف کی ہے. جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا اس گھر کے لڑکے بچے ایک دوسرے سے لڑیں گے. 2 بھائیوں میں انصاف نہیں ہوگا 2 بھائی ناراض ہوں گے. معافی چاہتا ہوں، باپ بیٹے میں انصاف نہیں ہوگا زندگی نہیں چلے گی. شوہر بیوی میں انصاف نہیں ہوگا. یہاں بڑے بہادر لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے، بے انصافی پہ کرنی ہے، اور لوگوں کو ہماری ڈول کی دھن پہ چھاپ ڈالنا ہوگا. بابا یہ نہیں ہو سکتا. ہم بے انصاف حکومت، بے انصاف نظام، ہم کسی سے خیرات مانگنے نہیں آئے. نہ ہم دنیا کے یورپی ممالک سے انصاف چاہتے ہیں، خیرات چاہتے ہیں، نہ امریکہ سے، نہ کسی مسلمان سے، نہ کسی غیر مسلم سے. ہمیں جو کچھ پروردگار عالم نے ہمارے سرزمین میں خزانے کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں دیا ہے، دنیا کی تمام قوانین میں، چاہے وہ اسلام کا قانون ہو، چاہے وہ امریکہ کا قانون ہو، چاہے انسانیت کا قانون ہو، چاہے پاکستان کا قانون ہو، جس سرزمین میں جو نعمتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اس پہ پہلا حق وہاں کے بسنے والے بچوں کا ہے. یہ بالکل وہ ہے. بعض دفعہ میں نے قصداً کہا تھا کہ قوم پرست کا یہ فکرہ، جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو پرست لگا کے پرستش کی طرف لے جاتے ہیں لوگ. قوم کا لفظ نہیں ہے اسلام میں، زبان کا لفظ نہیں ہے اسلام میں. ہمارے کارکنوں کو یہ سوال ذہن میں رکھنا چاہیے اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر زبان کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اللہ کی بھیجی ہوئی 4 کتابیں جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، تورات ہے، اگر زبان کی اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ 4 زبانوں میں کیوں ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، پہلی کتاب جس زبان میں تھی، دوسری بھی اس میں ہونی چاہیے تھی، تیسری بھی اس میں ہونی چاہیے تھی، چوتھی بھی اس میں ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتے ہیں
کہ میں نے کسی قوم میں اپنا ہادی نبی اور پیغمبر اس قوم کی زبان کے بغیر نہیں بھیجا۔ پھر ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ محمد، میں نے قرآن کریم انتہائی سادہ بلسان قوم ہی، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، بلسان قوم ہی، تیرے قوم کی زبان میں، قوم کا لفظ بھی ہے، زبان کا لفظ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے کارکن یہ نوٹ کریں، اس پہ کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، یا جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، ان کی پیغمبری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم غلام ہے، دوسروں کے قبضے میں ہے، بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے، ان سے محنت مزدوری کی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جاؤ اپنی قوم کو فرعون کی بندگی سے نجات دو۔ غلامی کو قرآن کریم نے بندگی قرار دیا ہے، اور ایک اولو العزم پیغمبر کو ایک بہت خطرناک آدمی کے پاس، جو قرآن کریم میں بڑا غضب کا آدمی تھا، پھر میں نے موسیٰ کو بھیجا، میں نے کہا اس سے کہہ دو کہ میری قوم کو اس بلا سے نجات دو۔ ہمیں ان پروپیگنڈوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم میں ذمہ وار ہوں سارے بلوچوں کا، میں ذمہ وار ہوں، میں سندھیوں کا ذمہ وار ہوں، میں تمام پاکستان کی جمہوری قوتوں کا ذمہ وار ہوں۔ ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، نہ ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں واضح طور پہ لوگوں کو سننی چاہیے اور ان کے ذہن نشین کرانی چاہیے کہ ہم اس ملک میں غلامی کی حیثیت سے رہنا نہیں چاہتے۔ جو حق کسی کی بہن کا ہے میری بہن کا ہونا چاہیے، جو حق کسی کے بچے کا ہے میری بچے کا ہونا چاہیے، جو حق کسی کے باپ کا ہونا چاہیے وہ میرا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں لوگ سمجھتے نہیں، پاکستان بنا 9 سال تک صرف اس بنیاد پہ آئین بننے نہیں دیا گیا کہ بنگالی بھائیوں کی اکثریت پنجاب کو قبول نہیں تھی، وہ 56 یا 54% تھے، اس کا ذکر میرے ساتھیوں نے کیا۔ 9 سال تک جھٹکے ہوتے رہے کہ تیرا 56% اور ہمارا 44% برابر ہیں، پیریٹی۔ اور پھر اللہ کا نام لے کے معافی چاہتا ہوں، بادشاہ خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے ہمارے صوبوں کو فارغ کر کے 2 صوبے بنائے، بنگال اور مغربی پاکستان۔ اسی دستخط کرا کے 2 مہینے بعد غریب کو چھری مار دی، وہ غریب شہید ہوئے، مارے گئے۔ اسی کشمکش میں ہمارا ملک اپنے بننے کے 24 سال بعد ٹوٹا۔ آج بھی، یعنی کہ میں پاگل ہوں، ہمیں یہ ملک عزیز ہے، اس میں ہمارے قبرستان ہیں، اس کے لیے ہمارے اکابرین، ہم انگریزوں سے لڑے ہیں، اس سے پہلے بہت سے دوسروں سے لڑے ہیں۔ یہ ملک ہمیں عزیز ہے، ڈیموکریسی ہمیں عزیز ہے تو پاکستان ہمیں عزیز ہے۔ آج بھی انہی لائنوں پہ کام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ جو ہماری گرانی ہے، بربادی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ جو مصنوعی وجوہات بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں فوراً سے پیشتر آئین کو بحال ہونا چاہیے۔ آئین میں ہر ادارے کا، افواج پاکستان ہو یا جوڈیشری ہو یا شہزادہ نے جو کہا جرنلزم ہو یا سیاسی لوگ ہوں، ہر ایک کا ایک فریم ورک میں ان کی ڈیفینیشن ہوئی ہے، ان کی تعریف ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا،
پارلیمنٹ منتخب پارلیمنٹ، گڑبڑ والی پارلیمنٹ نہیں، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، منتخب لوگ خارجی اور داخلی کی پالیسیاں بنائیں گے، بالکل افواج پاکستان اپنی فریم میں ہم ان کے لیے بہترین جو کچھ ہم سے ہوگا بندوبست کریں گے۔ سیاسی کارکنوں کو تینوں باتوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، نہ ہم نے یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم چھوڑنی ہے، بس جج پاگل ہو جاتا ہے، یہ جو ابھی غریب چلا گیا، جو منہ پہ آیا کہہ دیا، جو منہ پہ آیا لکھ دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف بھی سیاسی کارکنوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے سڑکوں کے نکلنے کے لیے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوگی، ایک فردی ڈکٹیٹرشپ، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، خدا نخواستہ میاں نواز شریف یا بلاول بھٹو یا کوئی اور، پھر وہ مرد مومن بن کے کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، نہیں، اس کے خلاف بھی۔ اور جب آئین کو توڑا جاتا ہے، ہم سب نے اس کا جج نے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، بیوروکریٹ دفاع اس کی احترام کا حلف اٹھاتا ہے، پارلیمنٹیرین اٹھاتا ہے، لوکل گورنمنٹ کے لوگ اٹھاتے ہیں، فوجی تو یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ اگر آئین آپ کے پاس ہو، شیڈول میں آپ دیکھیں، عام فوجی سپاہی کا، ایک فوجی کرنل کا، جنرل کا، عام سپاہی کا حلف یہ ہوتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ اگر ہم اپنے حلف کا خیال نہیں رکھیں گے، نتیجے میں ہمارا ملک اس طرح بربادی کی طرف جائے گا۔ بات یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیگ آف نیشن جب بنی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، پھر جب لوگ بیٹھے کہ یار یہ کیا تماشا ہے، بس جہاز بناؤ، فوجیں بناؤ اور ایک دوسرے پہ چڑھ دو، دنیا بیٹھی جاپان اور جرمنی کو ذمہ وار ٹھہرایا کہ تم بڑے بدماش ہو، پہلی جنگ عظیم تمہاری وجہ سے ہوئی، دوسری جنگ عظیم تمہاری وجہ سے ہوئی، تم لوگوں پہ پابندی ہے، تم جہاز نہیں بلاؤ گے، تم فلانا نہیں کرو گے، تم فلانا نہیں کرو گے۔ اس وقت آزاد ملکوں کی تعداد 70 سے کم تھی۔ یہ ایک سوال ہے، اپنے بچے اس پہ سوچیں، 100 سال پورے نہیں ہوئے، لیگ آف نیشن تقریباً بنی تھی 45 میں، یہ تھوڑا اوپر، اگر 45 میں بنی تھی تو 55 سال وہ، 23 سال یہ ہو گئے 78، 78 سال ہوئے ہیں، وہ 60 ملک ٹوٹ کے 192 بن گئے ہیں۔ یہ 192 ملک آسمان سے نہیں گرے، بے انصافیوں کی وجہ سے، بے انصافیوں کی وجہ سے۔ بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہے۔ آپ بے انصافی نہ کریں، کوئی نہیں لڑے گا۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ، ہم اس ملک کے دفاع میں لڑیں گے، لیکن ایسے ملک کے لیے جو ہمیں ایکول سٹیزن تقسیم کرے، نہ دے ہماری ساری سائل اور وسائل، لیکن کم سے کم پہلا حق ہمارے بچوں کا۔ ایک ضلع ہوتا کیا ہے، ایک پنجاب کے ایک ضلع کی آبادی سوئی گیس نکلی تھی 60 کی دہائی میں۔ میرے دوست نے آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ اس کی روح سے گیس کے کنویں کے نزدیک کتنی میل پہ لوگوں کو وہ ملنی چاہیے گیس۔ جی جی، یہ گیس نکلی تھی 60 کی دہائی میں، یہ پہنچی تمام کارخانوں میں، اسلام آباد کے پہاڑوں میں، سرد علاقوں میں، کہاں آج بھی مرری اور بکشی عورتیں وہ اس طرح پکاتی ہیں روٹی۔ یہ ہوگا انصاف؟ اس طرح آپ ہماری گیس لوٹیں گے اور پھر ہم سے آپ یہ امید رکھیں گے کہ آپ کو ہم ریکوڈک کے سونے کے پاس چھوڑیں یا ہم آپ کو اپنے سنگمر کے پاس چھوڑیں؟ چھوڑ نہیں سکیں گے، لیکن یہ تماشا ہوگا۔ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے۔ 1970 میں پہلے انتخابات ہوئے، یہ میں سیاسی کارکنوں کو بتاتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنے فوجی بھائیوں کو۔ 1970 میں انتخابات ہوئے، پاکستان بڑا مضبوط تھا، فوج بڑی مضبوط تھی، جنرل ایوب خان آسمانوں پہ اڑ رہا تھا۔ انتخابات ہوئے،
ون مین ون ووٹ پہلی دفعہ اور شفاف انتخابات ہوئے. ہم نے ان کو ماننے سے انکار کیا. لوگ سڑکوں پہ آئے, مرد آباد زندہ آباد, مرد آباد زندہ آباد. 9 مہینے میں پاکستان ٹوٹ گیا. دوسرے انتخابات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیے, ان کی حکومت تھی, وقت سے پہلے انتخابات وہ کیے. بعض ڈپٹی کمشنروں نے بدماشیاں کی. مرد آباد زندہ آباد قومی اتحاد بنا. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, مرد آباد کرتے کرتے بھٹو غری پھانسی چڑھ گیا. اب پھر انتخابات کا ڈول ڈمامہ ہے. پاکستان بڑا کمزور ہے. بے انصافیوں کی وجہ سے ہر جگہ کدورتیں اور نفرتیں ہیں. ان حالات میں وہ میر تقی میر کا شعر ہے, لیسان سے بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. انتخابات جب بھی ہوں ان کی مرضی, جیسے بھی ہوں, شفاف ہونے چاہیے اور فی الفور آئین کی بحالی ایمانداری سے, آئین کی بحالی اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل. میں معافی چاہتا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میرے اپنے دوست ہیں سارے ہمارے. یا ذکر خیر ہوا, پی ڈی ایم کا بھی ہوا, اس کا بھی ہوا. ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ سیاسی پارٹیوں نے اچھا امتحان نہیں دیا. اشاروں کنائے میں بات کروں گا. لندن میں ہم بیٹھے 36 پارٹیاں اور ایک پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی. ایک نئے پاکستان کی تشکیل کے معاہدے ہوئے. یہاں جرنیل گھبرایا, اس نے ایک پارٹی کو پتہ نہیں کیا کہا. مشروعیت پسندی میں ہمارے ایک بہت بہادر پارٹی ہماری اس سے علیحدہ رہی. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا. پھر ابھی پی ڈی ایم بنی. بڑا بہترین ایجنڈا تھا, بڑا بہترین ایجنڈا ہے, بڑا بہترین پروگرام تھا, لیکن پھر ہم سے کچھ لغزش ہوئی. ہم ایسے حکومتوں میں شامل ہوئے جن میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا نتیجہ ابھی جو کچھ ہے. سیاسی کارکنوں کے لیے, سیاسی لوگوں کے لیے یا ان حکمرانوں کے لیے ہر چیز نوشتہ دیوار ہوتی ہے. 1970 کے انتخابات میں 2 کوشچنز کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے. اگر ہم صحیح لوگ ہوتے, ہم پاکستان کے دوست ہوتے, تو پاکستان کے پہلے الیکشن میں ہمارے عوام نے 2 مسائل کو ووٹ دیے. بنگال نے, بلوچ نے, پشتون نے نیشنل کوشچن کو ووٹ دیے. سندھ اور پنجاب نے روٹی کپڑا مکان کو ووٹ دیے. اگر ہم صحیح سیاسی لوگ ہوتے, ہم سمجھ جاتے کہ ہمارے اس ملک کے مسائل 2 ہیں. ایک قومی سوال ہے اور ایک غربت کا سوال ہے. اس میں ہم نے مہربانی کرنی ہوگی. ہم خود بھی 50 سال میں ہم نے کیا کیا. 50 سال میں ہم نے غریب بلوچستان کو, اگر ہم چاہتے, کیا ہماری آبادی ہے جھوٹ سچ کی, اگر ہم چاہتے 50 سال میں ہم یہاں کے پشتون, بلوچ, ہر عورت, ہر بوڑھے, ہر جوان کو تعلیم یافتہ بنا سکتے تھے. 50 سال بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا. اور ہمارے غریب کیا چاہتے ہیں, میں وہ نہیں ہوں انتھروپولوجسٹ, نہ مجھے سیاست کا اتنا وہ ہے. ہمارے غریب چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس صوبے میں پشتون بلوچ گھرانوں کو ہر گھر پہ صرف 20,000 کی نوکری دے دیں, ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. 20,000 روپے ہے کیا, کتنی ہماری آبادی ہوگی اگر ہم ایک گھر کو 20,000, جس سے وہ روٹی کا بندوبست کرے اور یہ دودھ دینے والی ایک بکری ہو, 4-5 مرغیاں ہوں, وہ خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے. آج بھی وہ نہیں ہوا. ہمارے گلے تو ہیں, لیکن میرے دوست ہیں سارے. میں نے عطا اللہ خان مینگل صاحب, خدا ان کو جنت نصیب کرے, اور بزنجو صاحب کو, میں نے ان کے ساتھ نزدیکی وقت گزارا, میں نے ان کا احترام کیا, اب بھی کرتا ہوں. میں بلوچ بھائیوں کو بٹوین دا لائنز, بین السطور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو مانے. 700 میل کا لمبا ساحل, یہ دنیا جہاں کے آپ کے ذخائر سونے کے, پتہ نہیں کس کے, پتہ نہیں کس کے, اس کا دفاع
اکیلے آپ کے لیے مشکل ہوگا. ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں, ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی برابری تسلیم کر لیں, نہ بندوق کی ضرورت ہے, نہ کسی کو گولی مارنے کی ضرورت ہے. ہم میں سیاسی لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم مرد آباد زندہ آباد کے زور سے گوادر سے لے کر چمن تک اس صوبے کو بند کر سکتے ہیں. کوئی ہم پہ یہ انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. دنیا بھی کہے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ بھائی 100 کروڑ ہم لوگ ہیں, 1 کروڑ, اور ہمارے وسائل اربوں خربوں میں ہیں, ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں, ہماری حکمران نہیں دے رہے. ساری دنیا ان کو پکڑے گی. جارے قسم کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو وہ گولیاں مار رہا ہے, وہ بم پاڑ رہا ہے, وہ فلانا. بابا نہ بم کی ضرورت ہے نہ کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں, میں ہر پتہ نہیں قسمت کی بات ہے یا جو بھی ہے, آج بھی پشتون بلوچ اس صوبے میں بھائیوں کی طرح یہ فیصلہ کیا ہے. 4 سیٹیں میڈیکل کی ہوں گی, 5 سیٹیں ادھر ادھر ضلع کی بنیاد پہ اور فلانے کی بنیاد پہ لے لیں. 70% بجٹ آپ لے لیں, 30. اس سے وہ ہمارا آپ کا جو بھائی بندی کا رشتہ ہے وہ متاثر ہوگا. تو جب متاثر ہوگا آپ کے لیے یہ جنگ لڑنی ہمارے لیے بغیر اس کے میں کودنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہمارا رشتہ رہا ہے زمانوں سے. لوگ افغانستان کو اس لیے نہیں کہ میں پشتون ہوں اور افغانستان کے بارڈر پہ ہوں. افغانستان, کل بھی میں نے تقریر میں کہا تھا, افغانستان جب اس سارے خطے میں مسلمانوں میں صرف ایک افغان ٹک سکے انگریزوں کے مقابلے میں, اور ایک ترکی کا ایک ٹکڑا, باقی سارا اسلام سرنڈر ہوا. نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, اقبال کا شعر ہے, کعبے کی جو دفاع کے لیے, نیل سے لے کر کاشغر تک ایک بھی انچ زمین ساری اسلام میں ایسی نہیں رہی جو فرانسیسیوں یا اٹلی والوں یا انگریزوں کے خلاف سرنڈر نہیں ہوئی. کعبۃ اللہ سمیت, مدینہ منورہ سمیت, انڈونیشیا, ملائیشیا, جہاں جہاں کلمہ بولا جاتا ہے. یہ غریب افغان, یقیناً بلوچ بھی اس میں شامل ہیں, اور تھوڑا سا ایک علاقہ ترکی کا, ہم نے اس ملک کا دفاع کیا. اور پھر یہ غریب افغانستان ہم سب فراریوں کے لیے, آج بھی ہم سب فراریوں کے لیے, چاہے وہ سکھ تھے, چاہے مولانا عبد المجید سندھی تھے, چاہے کوئی ہندو تھا, چاہے سبھاش چندر بوس تھا, ہم سب کی پناہ گاہ افغانستان تھا. اس کمزور حالت میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کا یہ موجودہ رویہ اس خطے کے لیے تباہ کن ہے. یہ خطہ جل جائے گا. ایران کے لیے امریکہ کچھ پلان کر رہا ہے, کسی اور کے پلان کر رہا ہے. ایک امید کی کرن جو ہمیں اس امید ہے کہ شاید اس خطہ بچ جائے, وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں قتل و قتال کم ہو جائے گا. ان چیزوں میں, ان حالات میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا. اب اس لیے بھی آسان ہے کہ چین وہاں سفارتکار رکھتا ہے, اور چین پاکستان کا بہترین دوست ہے. چین بٹھائے افغانوں کو, پاکستان کو, ایک دوسرے سے گلہ کریں. یہ جو ہماری پوائنٹس ہے تجارت کے, ہمارے لاکھوں لوگ, ڈاکٹر نے ٹھیک کہا, مکران خاران جہاں سے بجلی ایران سے آتی ہے, یہ سبزی مبزی انڈے ونڈے ایران سے آتے ہیں, سب کچھ تیل ایران سے آتا ہے. یہ ہمارے ان کو بند کرنے میں ہمیں سمجھایا جائے. ہمیں شوق نہیں ہے. چمن میں کم از کم تقریباً 10 سے 20 ہزار لوگ روزانہ کندھار تک جاتے ہیں. رات گزاری نہیں گزاری, وہاں سے کوئی چیز لے آئے, بیچ دی, 1000 1,500 روپیہ گھر کے لیے. پاکستان کی ان حالات میں ان لوگوں کی ذمہ داری سے آپ فارغ ہیں. بلوچ سارا یہی کر رہا ہے. ایران کے بارڈر پہ تورخان پہ تقریباً 80,000 انسان جاتا ہے, آتا ہے, کچھ لے آتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ پشتون بلوچ کسی خطرناک جرم میں ہیں, یا کوئی تاریاک افیم اور چرس اور پتہ نہیں کیا
بالکل جو چور کی سزا ان کو دے دو. یہ روزانہ کی آنے جانے پہ پابندی ہمارے لیے نہ قابل قبول ہے اور نہ پاکستان کے فائدے میں ہے. انگریزوں نے ہمیں تقسیم کیا تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پشتون بلوچ اس علاقے میں نوکنڈی زائدان وہ اس طرف ہلمند کی طرف سے آتے تھے. نہ کسی کو پابندی تھی، نہ یہاں سے پابندی تھی. ہمارے پابندہ لوگ آتے تھے جاتے تھے، بندوقیں بھی ہوتی تھی، کوئی چوری چاقو بھی ہوتا تھا، رجسٹر کر کے دے دیتے تھے، پھر زمستان میں واپس دبستان میں افغانستان جاتے تھے. اب یہ پابندی یا تو ہمیں سمجھایا جائے. دوسری بات، یہ ہمارے معدنیات پہ ہمارے افواج کے لوگ پالیسی بنائے بغیر لگے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ بات کریں. ریکوڈک سونا ہے، فلانا جگہ کاپر ہے، فلانی جگہ سنگ مرمر ہے. اب بات کریں ہمارے ساتھ. آئے ہم اکٹھا ایکسپلور کریں اس کو. مائننگ ہوگی، اس میں بلوچ پشتون ہمارے جو لوگ ہیں جو بھی ہیں وہ اب کیا شریک کار ہوں گے. کچھ حساب لے جایا کریں، کچھ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس غریب. ایک بات ہمارے سیاسی کارکنوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یہ یعنی انگریزوں کے خلاف محمد علی جناح، گاندھی جی یا دوسرے لوگوں نے آزادی کی تاریخ کیوں چلائی؟ وہ ہمیں بہترین سڑکیں دے رہے تھے جن کو ہم ابھی تعمیر نہیں، اس کی وہ نہیں کر سکتے مرمت. چمن سے لے کر کلکتے تک ہماری ٹرینیں چلتی تھیں، زائدان سے لے کر کوئٹہ تک، سارے ہندوستان میں لنڈی کوتل تک ہمیں بہترین ریلوے نظام دیا، ہمیں بہترین کالجز دیے، فارمر کرسچن کالج اس کا یا گریمر اسکول فلانا فلانا، ہمیں بہترین سڑکیں دیں، جوڈیشری کا بڑا نظام دیا. پھر کیوں ہم نے کہا کہ انگریز نکلو؟ اسی طرح میں یہ نفرت نہیں تھی کہ تیری آنکھیں نیلی ہیں یا تو عیسائی ہے. اس سے ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم سڑکیں بنا رہے ہو، بہت بڑا بہترین فلانا کر رہے ہو، قوانین جوڈیشری کا نظام، پولیس کا نظام، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس پہ خود حکمران بننا چاہتے ہیں. آزادی کا جھگڑا یہ ہوتا ہے. انگریزوں کے خلاف محمد علی جناح کی تاریخ، گاندھی جی کی تاریخ، فلانا کی تاریخ اس لیے نہیں تھی. تم آئے ہو لیکن بڑی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، مجھے ہمیں دی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن پہ حق حکمرانی چاہیے جو دنیا کی ہر قانون کے تحت ہمارا حق ہے. ہمارا حق ہے بلوچستان پہ یہاں کے رہنے والوں کی حکمرانی ان کا حق ہے. اب دنیا میں تمام دنیا پھر ٹھیک ہے ہماری حکمرانی کا حق تسلیم کر لیں. ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، سب کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لے جائیں، آپ بھی لے جائیں، بہت کچھ لے جائیں، لیکن بازی برابری کی بنیاد پہ. یہ انسانی نفسیات ہے. ہو سکتا ہے مجھے غصہ آ جائے کہ یار یہ گھڑی روپ مینگل کو دے دو، روپ مینگل دوست ہے. زندگی بھر مجھے یاد نہیں پڑے گی کہ میں نے یہ 200 روپے کی یا 500 روپے کی یا 2000 روپے کی گھڑی مینگل کو دی. اور اگر کوئی اٹھ کے میرا یہ 2 پیسے کا بٹن یوں کھینچ لے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. یہ بٹن کی کیا قیمت ہے؟ 1 روپے میں 16 یا 1 روپے میں 25 ہے. اگر یہ آپ یوں کھینچیں گے مجھ سے، میں نہیں بولوں گا. میں بچے کو بھی بولوں گا، بیوی کو بھی بولوں کہ یار ایک پاگل کا بچہ یا حملہ کیا میرے. اس طرح اچھی نہیں ہماری وہ آئے اس کو چلائے. جو کچھ پارلیمنٹ کی، دیکھیں ہمارے سیاسی کارکن اس پہ متوجہ ہوں. پارلیمنٹ اس وقت بہت محبوب ہوتی ہے جب وہ ایک 10 سالہ ڈکٹیٹر کو ابزالو کرتی ہے تمام گناہوں سے. جنرل محمد ایوب خان نے مسئلہ لگایا اکتوبر فلانے کو، فلانے تاریخ کو اس نے استعفیٰ دیا. پاکستان کی پارلیمنٹ ان کو ابزالو کرتی ہے کہ ان 10 سالوں میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاف. وہاں تو پارلیمنٹ کی طاقت ہوتی ہے جب وہ ضیاء الحق کے گناہوں کو معافی دیتا ہے اور اسی پہ وہ بچ جاتے ہیں. جب وہ مشرف کے گناہوں کو معافی دیتا ہے، جب وہ پنڈی میں ولی خان کے جلسے پہ جو فائرنگ ہوئی تھی، درجنوں لوگ مرے تھے، اس کو ابزالو کرتا ہے.
لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اسے یہ حق ہونا چاہیے کہ پاکستان کو چلائیں، پھر کسی کو قابل قبول نہیں. ایسا پاکستان یا اس قسم کا نظام ہم کم سے کم ان سیاسی کارکنوں کو جو پشتون و بلوچ ہے ہمیں قبول نہیں ہے. ہم ان کے خلاف جدوجہد کریں گے. ہم ان کے خلاف جدوجہد کریں گے. خلاف یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ وہ ہے. ابھی اس کی بات ہو رہی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. ہمارے ملک میں بعض ججز ہیں. اس طرح ہم کیسے لوگوں کو چھوڑ دیں؟ خدا بخش مری ان میں شامل تھا، جیسے خدا بخش مری. ایسے ججز جنہوں نے ایوب خان کی مارشل لا کی اس لیے مخالفت کی یا اس پہ دستخط نہیں کیے کہ یار آئینی طور پہ یہ غلط ہے. وہ غریب نکالے گئے نوکریوں سے، ان نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور تاریخ کی اندھیروں میں غائب ہوئے. نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہونا چاہیے. مالک کی پارٹی کا، طاولہ مینگل اپنا اختر جان کی پارٹی کا، پشتونخوا ملیون پارٹی کا، یہ ہمارا وعدہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان ججوں کے لیے قرارداد پیش کریں کہ یہ جج ہمارے آئین کے ہیرو ہیں اور ان کے جو تنخواہیں ان کے بچوں سے لی گئی ہیں ان کو واپس دے دی جائیں گی. ان کے قبروں پہ خطبے لگائے جائیں گے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. اس کے مقابلے میں مجھ جیسے کمزور جج پی سی او کے تحت الف اٹھایا، بڑے بڑے بنگلے بنائے، پتہ نہیں اور کیا تماشے کیے. یہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ان کو نوکریوں سے نکالو، فارغ کرو ان کو، ان سے تنخواہیں واپس. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بابا جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا نام نہیں. ایم آئی ڈی کی تاریخ میں سینکڑوں لوگ، ان کے لیے بھی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو آدمی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، چاہے وہ سیاسی کارکن ہو جس پارٹی کا بھی ہو، جنہیں مارشل لا دور میں گولیاں لگی اور وہ شہید ہوئے، ان کو شہدائے جمہوریت ڈکلیئر کرنا چاہیے. وہ شہدائے جمہوریت ہیں اور تمام پاکستان کے عوام اور اقوام ان کا احترام کریں اور ان کے بچوں کے لیے گزارے کا بندوبست کریں. اور جن غریبوں کو، بڑے بوڑھے لوگ، جوان لوگ، بچے لوگ، نہ انہوں نے پارلیمنٹ جانا تھا، نہ انہوں نے قومی اسمبلی جانا تھا، نہ انہوں نے سینٹ جانا تھا، انہوں نے کوڑے کھائے، زخمی ہوئے. یہ ہمارے جمہوریت کے ہیروز ہیں. اگر اس قسم کا ایجنڈا لے کے ہم آگے چلیں، ہم پاکستان کو بھی چلائیں گے، پاکستان بچ بھی جائے گا، طریقے سے ہوگا. یہ بدبخت ملک، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ ناراض ہیں، لیکن کیا کروں؟ یہ ملک کی زمین ہمیں عزیز ہے، تم بھی ہمیں عزیز ہو، لیکن یار جب زمین کی بات آتی ہے ہم اب وہ نہیں کر سکتے. اب جو بھی ہیں ہمارے دوست ہیں. یہ واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. خاک کرے گا وہ خاک کرے گا، خاک فیصلہ کرے گا. چھوڑو جو بھی جیتا ہے، مالک جیتا ہے جیتنے دو، حیدری جیتا ہے جیتنے دو، بالکل چاہے کوئی غریب آدمی، کوئی غریب محنت کش جیتا ہے جیتنے دو، پارلیمنٹ آنے دو. ہاں یہ پھر آپ کی مہربانی ہے. ہماری ایجنسیاں طاقتور ہیں. بتا دیں وزیر اعلیٰ کو، بتا دیں وزیر اعظم کو کہ ہماری معلومات یہ ہیں، چین سے ہمارے تعلقات یہ ہیں، ہندوستان سے ایسے ہیں، روس سے یہ ہیں، اس کا خیال رکھیں. پھر چلے گا پاکستان بہترین انداز میں. اس لوگوں کو اس کی کیا ہوگا؟ اب بھی ٹائم ہے. یہ بربادی، اگر میں پتہ نہیں میں حق بھی رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، یہ ہماری سول ایجنسیاں جاسوسی اور ہماری ملٹری ایجنسیاں اتنی اہل ہیں کہ وہ گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. بھائی آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ کے پاس ایران کے راستے، افغانستان کے راستے، فلانے کے راستے کن کن لوگوں نے لاکھوں چینی بوری کے، کن کن لوگوں نے فرٹیلائزر، کن کن لوگوں نے تیل. یہ پیسہ ان سے لے لو، ہمارے غریبوں کے روٹی کپڑے کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر ان کو آپ سنبھالیں گے پھر ٹھیک ہے، یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہوں گے، لیکن پاکستان اس بوجھ تلے
آج مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ڈوبنے چاہ رہا ہے. ہم اس اسٹیٹ کو اگرچہ ہم بھی الزامات ہیں کہ ہمارے اکابرین فلانا بزنجو صاحب ثاء خان منگل خیر بخش مری عبدالصمد شکزئی گل خان نصیر یہ غدار ہیں. نہیں، ہم غدار نہیں ہیں. ہم اس ملک کے بہترین وفادار ہیں. ہم نے انگریزوں کے خلاف بھی اس کا دفاع کیا ہے. ہم نے ہر جرنیل کے خلاف اس کا دفاع کیا ہے. ہم غیر جمہوری لوگوں کے خلاف، کرپٹ لوگوں کے خلاف اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ اگر ہماری گناہ ہے، یہ گناہ ہمیں قبول ہے. ہمیں ملک بالکل عزیز ہے، لیکن ایسا کہ ہمیں اس ملک کا برابر کا شہری سمجھا جائے. ہم تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہم گزارے والے لوگ ہیں. بلوچوں سے پھر میری گزارش ہے، آپ کو خاص کر کہہ رہا ہوں، کہہ دیں اپنے دوستوں کو کہ آئی بیٹھ کے اس ملک کو برابری کی بنیاد پہ چلائیں. کیا ملک ہے یہ، اتنا بڑا ملک، ایک اس میں دو سیٹوں پہ لڑنا اور جھگڑنا، اس کے نتیجے میں تلخیاں اور بربادی. بہت مہربانی. میں مشکور ہوں جلون صاحب کا، آپ سب کا. جمالی صاحب کو میں خاندانی طور پہ بھی جانتا ہوں. ان کے تمام بعض باتوں سے اختلاف کے باوجود میں کچھ نہیں کہتا. خدا ہم سب کو ہدایت دے. گاڈ بلیس یو.